الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم عليه. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريدة وقيام ليله تطوعا. من تقربه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريدة فيما سواه، ومن أدى فريدة فيه كان كمن أدى 70 فريدة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواسادة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله ہم تو تیرے اور تو ہمارا ہے مدینے والے دونوں عالم سے تو پیارا ہے مدینے والے عرش والے بھی تو محتاج ہیں واللہ تیرے انبیاء کا تو سہارا ہے مدینے والے ہم تو تیرے اور تو ہمارا ہے مدینے والے آپ تاج الانبیاء ہے یا محمد مصطفیٰ آپ تاج الانبیاء ہے یا محمد مصطفیٰ آپ شاہ دو سرا ہے یا محمد مصطفیٰ آپ کا ہم سر ہوا ہے نہ ہوگا کبھی آپ کا ہم سر نہ ہوا ہے نہ ہوگا کبھی آپ نور کبریا ہے آپ نور کبریا ہے یا محمد مصطفیٰ آپ تاج الانبیاء ہے یا محمد مصطفیٰ آپ کے اخلاق اعلیٰ اور برتر سب ہے آپ کے اخلاق ہے اعلیٰ اور برتر سب میں آپ ہی صدر الاولیٰ ہے یا محمد مصطفیٰ آپ ہی صدر الاولیٰ ہے یا محمد مصطفیٰ آپ تاج الانبیاء ہے یا محمد مصطفیٰ ہم غریبوں کا سوائے آپ کے کوئی نہیں ہم غریبوں کا سوائے آپ کے کوئی نہیں بے قصوں کا آسرا ہے بے قصوں کا آسرا ہے آپ محمد مصطفیٰ آپ تاج الانبیاء ہے یا محمد مصطفیٰ آفتاب آیا ہے اب چشم کرم اس یہ بھی ہو آپ ہی کا فلورا ہے آپ ہی کا فلورا ہے یا محمد مصطفیٰ آپ شاہد و سرا ہے یا محمد مصطفیٰ آپ تاج الانبیاء ہے یا محمد مصطفیٰ حمد و صلات اس کریم خدا کے لیے جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے
اس مالک لم یزل نے ہم سب کو طرح طرح نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کریم خدا کو یاد کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ کریم خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید عنایت عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ چلتے پھرتے جاگتے بیٹھتے اس کریم خدا کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کہ فرمایا اگر ایک نعمت کا شکر ادا کیا جائے ساری زندگی تو گزر سکتی ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کا صحیح معنوں میں کما کا حق ہو وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ نعمت بڑی ہے اور ہماری زندگی کم ہے۔ یہ نعمت بہت بڑی ہے، یہ ہماری زندگی کی سانسیں بہت کم ہے، ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈوری بہت تھوڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ بہت بڑی ہے، لہذا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ کریم خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، چلایا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا اور بنا کر فرمایا کہ جس نے میں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری و فرما برداری اور اس کی معیت و قربت اختیار کر لے، وہ بندہ میں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، وہ پھر چلے گا زمین پر، اس کی مقبولیت اللہ کے ہاں اس قدر ہوگی کہ وہ زمین پر مکہ میں چلے گا، مدینہ میں چلے گا، مدینہ کی گلیوں میں چلے گا، پر اس کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پر سنائی نہیں دے گی، بلکہ اس کی جو ہے وہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری و فرما برداری اور قربت اختیار کر لیتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح جو محبوب علیہ السلام کی قربت اختیار کرتا ہے، تابعداری و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، فرمایا وہ زمین پر بیٹھ کر وہ لباس پہنتا ہے، وہ جو لباس ٹاٹ کا پہنتا ہے محبوب کی فرما برداری و اطاعت کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ کریم خدا فرما دیتا ہے فرشتوں میرے اس محبوب نبی کا غلام صدیق جو ہے وہ یہ لباس پہن رکھا ہے، میں خدا چاہتا ہوں کہ تمہارا لباس بھی اسی طرح ہو۔ فرمایا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منزلیں یہ کب ملی؟ جب وہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھے، حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں انہوں نے وقت گزارا اور اپنی خواہشوں کو انہوں نے ترک کیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب انہوں نے وقت گزارا، زندگیوں کو گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، آہٹیں جنتا میں سنائی دیتی ہیں، وہ پہنتے زمین پر ہیں، ان کا لباس اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ لباس فرشتے بھی پہنتے ہیں۔ فرمایا وہ چلتے بولتے زمین پر ہے، اللہ کو اتنا پسند آتے ہیں کہ اللہ ان کے بولنے کو قرآن بنا دیتا ہے، وہ رائے دیتے زمین پر ہیں۔ محبوب کی پاک بارگاہ میں کافی مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے پیش کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے۔ فرمایا زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب عمر بن خطاب یہ رائے پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائے کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیتا۔ اور اس غار میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں کفار آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے یار غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ جملہ اس غار میں ادا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، یاد کرو جب غار میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی تو کریم خدا فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ میں خدا تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ تابع داری و فرما برداری کرتا ہے، حکم کو مانتا ہے، قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش تبدو کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مراتب عطا فرما دیتا۔ اب جو آیت کریمہ پڑھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ جو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تمہارے سے پہلے جو آئے ہیں ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اب یہ دیکھیں روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد یہ بندہ جس طرح کھانے سے رک جاتا ہے، جس کا روزہ ہے تو وہ جتنا شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، وہ دن کو کھاتا نہیں ہے، نہ کمرے میں، نہ جو ہے وہ کسی اور جگہ چھپ کر، نہ اپنے گھر والوں کے سامنے، نہ گھر سے باہر جا کر کھیتوں میں، وہ کھاتا نہیں ہے۔ پوچھے میں کھاتا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ تیرے پاس جو رزق پڑا ہے وہ حلال ہے، طیب ہے، تو کھا لے، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ تو بازار جا رہا ہے، تو نے اپنی جیب سے پیسے دینے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے اور خرید کے کھا لے، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو کھیت جا رہا ہے، تیرا اپنا کھیت ہے، وہاں پر تو نے پھلوں کا درخت لگایا ہوا ہے، پھل کھڑے ہیں، توڑ لے کھا لے، تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے عقل شعور کے ساتھ کہتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ پھل بھرے جو ہے وہ میں نے لگایا ہے، درخت میں نے لگایا ہے، تب وہ میں نے کی ہے، میرے انڈر میں یہ درخت ہے، پھل میرے جو ہے وہ انڈر میں ہے، لیکن میں توڑ کر کھا نہیں سکتا اس لیے کیونکہ میرا روزہ ہے۔ پیسے بھی ہیں، میں پیسوں سے خرید کر اس لیے نہیں کھاتا، میرا روزہ نہیں ہے۔ گھر میں نہیں کھاتا، بچوں کے لیے تو کھانا بنا پڑا ہے نا، تو گھر والوں کو کہیں بنا دیں گے، چاہے روزہ ہے، وہ کہے گا نہیں 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 میرا روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اور اسی طرح پانی کا معاملہ ہے، وہ پانی اسے کہیں کہ پی لے، عقل شعور والا کہے گا نہیں نہیں میرا روزہ ہے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دو تین چیزیں ظاہری طور پر جس کے اوپر ہم سختی سے پابندی کرتے ہیں، کھانا نہیں، روزہ رکھا ہے، سحری کی ہے، اس کے بعد افطاری تک کھانا نہیں، ہم نے منہ بند کر رکھا ہے، پینا نہیں، ہم نے منہ بند کر رکھا ہے۔ شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے، ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں ہماری عقل سینس یہ استعمال ہو رہی ہے کہ کھانا نہیں، منع ہے روزے کی حالت میں، جہاں ہمارا عقل اتنا کام کر رہا ہے کہ پینا نہیں،
روزہ ہے منع ہے، وہاں ہم روزے کی حالت میں سود کا کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں ہم روزے کی حالت میں شراب کی خرید و فروخت کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں ہمیں کھانا پینا منع ہے وہاں ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جہاں ہم کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھے ہیں وہاں پر ہم گالی گلوچ اس زبان کے ساتھ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جہاں پر ہم نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے وہاں پر اس زبان کے ساتھ ہم کسی کی غیبت کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں ہم کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے ہیں وہاں ہم مال میں ملاوٹ انہی ہاتھوں کے ساتھ روزے کی حالت میں کیسے کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں ہم کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کسی نے جمعے کا روزہ رکھا تو کسی نے جمعرات کا روزہ رکھا تو کسی نے الحمدللہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور رکھنے کے لیے تیار ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساروں کے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا عقل کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے، جہاں پر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کھانا موجود ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں نہیں کھانا، چاہے ہم اکیلے میں ہیں نہیں کھائیں گے، چاہے ہم اکیلے میں ہیں نہیں پیئیں گے، چاہے ہمارا باپ کہے کہ کھانا کھا لے، روزہ فرض ہے، باپ کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا، فرض کو فوقیت ہوگی، تو فرمایا اس وقت وہ فرض کو اہمیت ہوگی، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، اور ہمیں روکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ہی ہمارے پاس کوئی چیز آئے، فروٹ آئے، ایسے ہم اٹھائیں دیکھیں تو ساتھ والا فوراً ہاتھ لگا کر کہہ دے گا روزہ ہے آپ کا، اور روزہ ہے، ہلا کے بتا دے گا روزہ ہے۔ پانی اٹھا کر پینے لگیں، ساتھ والا کہہ دے گا ماہ رمضان ہے، روزہ ہے، یاد دلوا دے گا۔ لیکن یہی سارے اس وقت کہاں ہوتے؟ یہی ہماری عقل دماغ سوچ اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب ہم ماہ رمضان میں ملاوٹ کرتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں ایک دوسرے کا حق کھانے کے لیے کوششیں دن رات کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم سیری کر رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں تو ہم مال کہاں سے لیں، کیسے لیں، کدھر سے آئے، کیسے بھائی کا حق کھائیں، کیسے بہن کا حق کھائیں، کیسے بیٹے کا کھائیں، کیسے بیٹی کا کھائیں، کیسے بہن کا کھائیں، کیسے جو ہے وہ چچا کا کھائیں، کیسے جو ہے وہ چچی کا کھائیں۔ یہ سارا دماغ سارا دن چل رہا ہے، اور ہم نے دکان پہ جانا ہے اور پھر تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے، اللہ اللہ کرتے نظر آنا ہے، اور پھر قسمیں اٹھا اٹھا کر اسی ماہ رمضان میں کہتے ہوئے ہم ہی نظر آئیں گے کہ اللہ کی قسم یہ ہمیں اتنے میں ملا ہے، اتنے میں تو ہمیں وارہ ہی نہیں ہے، اور پھر اتنے میں بیچ بھی رہے ہوں گے۔ تو اب وہ کہاں؟ اب وہاں پر کیوں نہیں ہماری عقل جو ہے وہ آ کر ہمیں دستک دیتی، ہمارے دل کو کیوں نہیں جھنجھوڑتی، ہمارے گریبان کو اب کیوں نہیں کوئی جو ہے وہ جھنجھوڑتا کہ بھائی جہاں پر روزے کی حالت میں کھانا بند ہے نا، جہاں روزے کی حالت میں کھانا کھانے کو منع کیا ہے، حالانکہ حلال ہے، طیب ہے، حلال طریقے سے کمایا گیا ہے، حلال طریقے سے لایا گیا ہے، حلال طریقے سے آٹا گوندا گیا ہے، بنایا گیا ہے حلال طریقے سے، لیکن فرمایا روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھانا، تو نہیں کھائیں گے۔ ہمارا یہ ضمیر کون جھنجھوڑے گا؟ یہ کب ہمارے یہ ضمیر کو جگایا جائے گا کہ بھائی جہاں پر کھانا حلال طیب بھی روزے کی حالت میں منع ہے، وہاں پر روزے کی حالت میں یہ سود خوری کام کرنا، زنا خوری معاملات میں داخل ہونا، ظالم کی حمایت کرنا، ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا، مظلوم کے اوپر ظلم کرنا، بے کس کی آواز کو نہ سننا بلکہ بے کس کی آواز کو مزید دبا دینے کی کوشش کرنا، یہ ہمیں کہاں سے مل گیا؟ کسی کی غیبت کرنا، دو بھائیوں کو لڑوانا، یہ روزے کے بغیر بھی منع ہے تو روزے کی حالت میں کیسے جائز ہوگے؟
کیسے ہم ایسی محفلیں استعمال کریں، ایسی محفلوں کو اجاگر کریں، ایسی محفلوں کی زینت بنے کہ جن میں بھائی بھائی کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور ہم ان میں بیٹھ کر ہم اور جو ہے وہ کہیں ہاں واقعہ ٹھیک ہے، یہ فلاں کا قصور بنتا ہے، اور اب فلاں کا حق بنتا ہے اپنے بھائی کا گریبان پکڑے اور پکڑ کے اس سے مال لے، اس سے جائیداد لے، اور تیرا حق بنتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ غیبت کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہن کی، کسی کی بیوی کی، کسی کی ماں کی عزت کے بارے میں بات کرنا کہ فلاں کی ماں ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی جو ہے وہ فلاں ایسے ہے، یہ روزے کی حالت میں ایسے کلمات زبان پر لانا یہ کہاں سے جائز ہوا؟ بھائی یہ بھی وہیں سے منع ہے جہاں سے یہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ ملاوٹ یہ معاملات بھی وہیں سے منع ہے جہاں پر جس شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں، پینا نہیں کسی طرح بھی، اسی شریعت مطہرہ میں آیا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو جو ہے وہ اس طرح لڑائی نہیں کروانا، فساد نہیں کروانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، آپس میں صلح، آپس میں پیار، آپس میں محبت کروانی ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، کیونکہ ایمان والے مؤمن اخواتن، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے تو وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، جب بندہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر پاک کو پھر وہ پاک ملتا ہے، پاک کو پھر پاک کا ہی دیدار ہوتا ہے، جو پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ، یہ تو ایک بھٹی ہے، آگ ہے، اس سے کیا جلایا جائے گا؟ انسان کو جلایا جائے گا، جسم کو جلایا جائے گا، جو ہم نے اوپر کپڑے پہنے ہیں اس کو جلایا جائے گا؟ فرمایا نہیں، یہ ایسی بھٹی ہے، اس سے گناہوں کو جلایا جائے گا، اس سے خواہشات کو جلایا جائے گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور دو خواہشوں کو جلاتے ہیں، ایک کھانے کو، ایک پینے کو، اور باقی ہم آنکھوں کی بے حیائی کو ہم اس کو نہیں جلاتے۔ کانوں کے سرور کو، کانوں کو سرور کب ملتا ہے؟ جب ہمارے کسی دشمن کی غیبت ہوتی ہے، جب ہمارے کسی کے جو ہمارے خلاف ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے، اور جب اس طرح جو ہے وہ ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں غیبت کے طور پر تو زبان کو چاشنی ملتی ہے۔ یہ خواہشات، تو یہ روزے کی حالت میں میرے بھائیوں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے کھانے پینے کو چھوڑنا، ترک کرنا روزے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان کانوں سے غیبت سننا بھی ضروری ہے، غیبت سے رکنا بھی ضروری ہے، غیبت نہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ان نگاہوں کو پاک کرنا، ان نگاہوں سے یا تو قرآن دیکھنا، اللہ کے محبوب کا فرمان احادیث کا مطالعہ کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا، یا پاک نگاہ کے ساتھ پاک چیز کو دیکھنا، یہ ضروری ہے کہ تاکہ ہمارا ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ جب ظاہر جو ہم نظر آ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں چہرے پر آثار ہیں اور چہرے کے اوپر آثار نظر آ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے بڑا روزے دار ہے۔ اللہ اکبر، یہ آثار تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جب ظاہر بھی نظر آئے تو اندر کا باطن بھی نظر آنے لگ جائے، شیشے کی طرح جو ہے وہ چپکنے لگ جائے کہ اب ہم جس طرح ظاہراً پاک ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا ہے۔ جیسے ہم ظاہر ہو چکے ہیں ایسے ہم باطن کو بھی پاک کر رہے ہیں۔ جب ہم ظاہر طور پر کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ایسے ہم باطن کی چیزوں کو بھی ترک کر رہے ہیں کہ ہم آج سے نہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے،
न गुनाहों की तरफ रगबत करेंगे, न गुनाहों की तरफ जाएंगे, न गुनाहों वाले काम करेंगे, न गुनाह वाले काम सुनेंगे और न गुनाहों की तरफ जो है वो देखेंगे। फिर जाकर हमारा जाहिर और बातिन जब एक हो जाएगा, ये जिस्म भी पाक और रूह भी पाक, जब जिस्म और रूह दोनों पाक हो जाएंगे तो बंदा दुनिया में भी अल्लाह के महबूब का दीदार करेगा। जब ये जाहिर जिस्म और रूह दोनों पाक होंगे तो कब्र में बंदा बाद में जाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार करवाने के लिए पहले तशरीफ ले आएंगे। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का गालबन शेर है, फरमाया मैं मरिया ते मेरे बहन ते भाई, मेरी मैयत ते नीर बहान लगे, मेरे नाल सचियां मुहब्बतां करन वाले अपने हथी मिट्टियां पान लगे। मैं रो के आख्या जरा ठहर जाओ, तो मैनू कलियां छड़ के जान लगे। गैब तू आई निदा के नसीर घबरा नहीं, कमली वाले तशरीफ ले आन लगे। ये कब होगा? जब बंदा दुनिया में इस जिस्म को, रूह को पाक कर लेगा और पाक करके जब बंदा मरेगा तो जब कब्र में जाएगा तो कब्र में बाद में उतारा जाएगा। अपने तो पहले छोड़ के आ जाते हैं ना, बाप फौत हुआ है तो अगर एक बेटा वहां पर खड़ा है तो दो बेटे भाग के पीछे आ गए हैं, भाई किधर जा रहे हो? और जो बरादरी आई है उनके लिए नाक रखना है, खाना बनवाना है और खाने का इंतजाम करना है ताकि ये इधर से आए और आकर खाना खाएं। अल्लाह अकबर। ये बेटे जिसके लिए हम जदादें बनाते हैं, जिसके लिए हम लड़ाई झगड़े करते हैं, वो कब्र पर सही तरह टाइम भी नहीं दे सकते और दौड़ के घर आए खड़े हैं। अल्लाह अकबर। जिस नबी ने हमारे से मोहब्बत की है ना, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं और जो नबी हमारे से मोहब्बत करता है और क़यामत वाले दिन भी फरमाएगा और कब्र के दिन भी आकर शफाअत फरमाएगा, वो नबी कब्र में आ जाता है, बंदा बाद में दाखिल हो जाता है, नबी पहले आ जाता है। ऐ गुलाम मैं मोहम्मद हूं, तू मेरा गुलाम है, दुनिया में मेरी ताबेदारी और फर्मा बरदारी करता रहा है, आज तू कब्र में आया है और कब्र में तन्हाई का इख्तियार हो, तन्हाई का शिकार हो, परेशान हो, गम हो, तुझे ये हो नहीं सकता। तूने लौ लगाई है मैं मोहम्मद के साथ, दुनिया में तूने ताबेदारी की है मैं मोहम्मद की दी है, तूने जो है वो रोजे में सूद को छोड़ा है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने जो है वो गीबत को छोड़ा है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने रियाकारी को छोड़ा है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने कुरान से ताल्लुक जोड़ा है मैं मोहम्मद की फर्मा बरदारी और ताबेदारी की वजह से, तूने सदका और खैरात का एहतमाम किया है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने फितराना ज़कात अदा की है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने लोगों के साथ ताल्लुक को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने लोगों में सुलह करवाई है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने गीबत को छोड़ा है मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने नाप तोल में कमी करने को छोड़ा है इसलिए कि मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने सूद से मुंह मोड़ा है इस वजह से कि मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, तूने गाली गलौज को छोड़ा है इसलिए मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, और तूने मिलावट को छोड़ा है इसलिए मैं मोहम्मद की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से, और आज मैं मोहम्मद कब्र में तेरा दीदार, मैं मोहम्मद कब्र में तुझे दीदार करवाने के लिए और मैं मोहम्मद कब्र में तेरी सिफारिश करने के लिए फरिश्तों के सामने आ गया हूं। आ मेरे गुलाम गम न कर, आ अब तेरे लिए ये कब्र जन्नतों का बाग में से एक बाग बना दी जाएगी। ये कब होता है? जब बंदा जाहिर को भी पाक कर लेता है, जिस्म को भी पाक कर लेता है। ये याद रख लें, गुज़श्ता गुनाहों को बार बार याद करना और लोगों के सामने उनको जो है वो उजागर करना, खुश होकर बताना, ये भी ठीक नहीं है। ये जाहिर याद करके उस वक्त याद करें जब अल्लाह की पाक बारगाह में अकेले आके बैठे, तहज्जुद का वक्त हो, अकेले मस्जिद में आए, अकेले अपने घरों में मुसल्ला बिछाएं, अकेले अपने जो है वो कमरों में मुसल्ला बिछाएं और फिर हाथों को उठाएं
اور دامن کو پھیلائیں اور رو رو کر دعا کریں، اللہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، یہ گناہ ہوا میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، یہ گناہ ہوا میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے گڑ گڑا کر مانگنا تمہارا کام ہے۔ محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگتا ہے ایسے رو رو کر، فرمایا وہ ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔